بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں گندم کی قلت ہے اور لوگوں کے لیے آٹے کا حصول بڑا مشکل ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت نے تقریباً تمام شہروں کے اندر مختلف جگہ پر مختلف کریانہ شاپس پر آٹا سیل پوائنٹ بنائے ہیں، جہاں پر سبسڈی پر لوگوں کو سستا آٹا فراہم کیا جاتا ہے۔ تو یہ آٹا جو ہے یہ غریب اور مستحق افراد کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہم اس معاملے کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو عوام ہے وہ اس سے بہت ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ روزانہ آٹے کی تھیلی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سا گھر ایسا ہے جہاں روزانہ جو ہے وہ 5-6 افراد کے لیے 7 افراد کے لیے 10 کلو آٹا پک جاتا ہو۔ اور اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک ہی خاندان کے مختلف دکانوں سے آٹا لیتے ہیں، 3-4 تھیلیاں روز اکٹھی کرتے ہیں، آگے بیچ دیتے ہیں۔ یہ ایک ہی فرد جو ہے وہ پہلے ایک دکان سے لیتا ہے، پھر دوسری سے لیتا ہے، پھر تیسری سے لیتا ہے اور اس کو آگے بیچ دیتا ہے، اور اس کو لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے۔ بہت سے لوگ صاحب حیثیت ہیں، وہ آٹا لیتے ہیں، حالانکہ وہ مالی طور پر اتنے مستحکم ہیں کہ وہ آٹا خود خرید سکتے ہیں۔ تو یہ بھی کرپشن کی ایک صورت ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ذمہ دار ہیں، ان کے گھروں میں گندم پڑی ہے، لیکن وہ یہاں سے آٹا حاصل کر کے بازاروں میں جا کر فروخت کر دیتے ہیں یا اپنے جانوروں کو ڈالتے ہیں ونڈے کے طور پر۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ آٹا جو ہے وہ غریب افراد کے لیے، مستحق افراد کے لیے ہے۔ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس کے مستحق ہیں یا نہیں۔ آپ اگر اس کے مستحق نہیں ہیں اور آپ آٹا حاصل کرتے ہیں تو دین اسلام کے اندر آپ گناہ گار ہیں، آپ دوسرے کا حق مار رہے ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، جس میں وہ عنقریب داخل ہوں گے۔ تو اسی طرح قرآن میں متعدد مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ دوسرے کا حق مارنا جو ہے یہ انتہائی گناہ ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ ناجائز طریقے سے، کہ آپ مستحق اس کے نہیں ہیں، آپ آٹے کی تھیلی لیتے ہیں، 1-2 لیتے ہیں، تو اگر آپ کی وجہ سے کوئی مستحق آدمی اس سے محروم رہ گیا تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا گناہ گار کون ہوگا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر اس کے بچے بھوکے رہ گئے، وہ خود بھوکا رہ گیا، اس کا ذمہ دار وہ فرد ہوگا جس نے ناجائز طور پر آٹے کی تھیلی حاصل کی۔ تو اب ہم حکومت کے اوپر تو بڑا الزام لگاتے ہیں کہ جی حکومت کرپشن کر رہی ہے، حکومت کو گالیاں بھی دیتے ہیں، سیاستدانوں کو گالیاں بھی نکالتے ہیں، لیکن ہمارے عوام خود اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ جب بھی حکومت کی طرف سے کوئی ایسی اسکیم نکالی جاتی ہے جو غریب اور مستحق افراد کے لیے ہوتی ہے، مثال کے طور پر جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، عمران خان نے احساس پروگرام نکالا تھا، اور اسی طرح اب یہ آٹے کی اسکیم ہے، تو ہر فرد جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے، خواہ وہ مالی طور پر مستحکم ہو۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح جھوٹ بولنا، زنا کرنا، شراب پینا اور اسی طرح جوا کھیلنا، ان چیزوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، اسی طرح ناجائز طور پر آٹا حاصل کرنا اور یہ کسی کا حق مارنا یہ بھی گناہ ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب یہاں پر حکومت کے پاس تو کوئی ایسا کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی دائرہ کار نہیں ہے کہ جس سے وہ آپ کو پکڑ سکے یا وہ آپ کو یہ آٹا لینے سے منع کر سکے کہ بھئی یہ فلاں بندہ مستحق ہے، فلاں مستحق نہیں ہے۔ لیکن آپ نے خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا ہے کہ آپ اس کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں۔ اور ہر انسان کو خود اپنی مالی حالت کا علم ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اور حدیث نبوی کے اندر اس کا آسان طریقہ یہ بتایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ گناہ کیا ہے، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ گناہ یہ ہے کہ جو تیرے دل کے اندر کھٹکا پیدا کرے اور تو مکروہ سمجھے، تو ناپسند کرے کہ لوگ جو ہے وہ اس سے آگاہ ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی، جب امیر آدمی آٹے کی تھیلی حاصل کرتا ہے، یہ ایک آدمی روزانہ آٹے کی تھیلی لیتا ہے، تو وہ کیا یہ وہ پسند کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات سے آگاہی ہو جائے، لوگ اس بات سے واقف ہو جائیں؟ کیوں وہ نہیں پسند کرے گا؟ اسے پتہ ہے کہ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ میں روزانہ آٹے کی تھیلی لیتا ہوں،
یا کسی صاحب حیثیت کو پتہ چل جائے، کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اس نے آٹا حاصل کیا اور یہ صاحب حیثیت ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی بدنامی ہوگی، ہر کوئی اس کو برا بھلا کہے گا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ چیز گناہ ہے۔ جس چیز کو آپ لوگوں کے سامنے جا کر جس کی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے اور سر عام اس کا اظہار نہیں کر سکتے، وہ گناہ ہے۔ تو آپ جو ہے وہ اس عمل سے رک جائیں، باز آ جائیں، اور آپ یہ نہ سمجھیں یہ دنیا ہی ہے، اللہ کو بھی آپ نے جواب دینا ہے۔ اگر آپ ناجائز طور پر یہ حاصل کرتے ہیں، آپ اس کے مستحق نہیں ہیں، تو پھر آپ اللہ کی نظر میں بھی مجرم ہیں، اللہ کے رسول کے بھی مجرم ہیں، عوام کے بھی مجرم ہیں، اپنے ضمیر کے بھی مجرم ہیں۔ تو لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ جو مستحق ہیں افراد ہیں وہ تو ضرور آٹا حاصل کریں، لیکن جو غیر مستحق ہیں وہ خود ہی اس عمل سے توبہ کر لیں۔ یہ عوام کی کرپشن ہے، حکمرانوں کی کرپشن کا ہم رونا روتے ہیں، لیکن اپنی صورتحال کا ہم جائزہ نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ